وہ تو نہیں نکلا. کہا موسیٰ اس نے 70 سال کے پاپی گناہگار نے ایک مرتبہ مجھ سے سوال کر کے کہا اللہ آج معاف کر دے، دوبارہ کبھی تجھے ناراض نہیں کروں گا. میں نے ایک درخواست پر اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ اللہ ہے، یہ رب ہے، یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے، یہ محبت کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات کا آخری پہر اللہ عز و جل آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اپنی باہوں کو کھول کر کہتا ہے اے دن کے اندر معافی گناہ کرنے والے، رات کے اندھیرے میں ایک مرتبہ معافی کا سوال کر تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اے دن کے اندر جب دن چڑھتا ہے مالک پھر باہیں کھولتا ہے، اے رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے والے، دن کے اندر ایک مرتبہ تو سوال کر دے تیری ساری رات کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وہ اتنی بے پرواہ ذات ہے، وہ اتنی محبت کرنے والی ذات ہے. یہ پہلا سوال ہے آپ کا اور میرا، من ربک؟ ہم نے رب کس کو مانا؟ رب کون ہوتا ہے؟ جو مشکلوں میں کام آئے، جو مشکل ٹالے، جو مصیبت دور کرے، جو مدد کرے، جو اولاد دے، جو رزق دے، جو خزانے دے، جو صحت دے، جو بیماریاں دور کرے. آپ نے اور میں نے ان کاموں کے لیے کن کو بنا رکھا ہے؟ کن کو پکارتے ہیں؟ ہمیں تکلیف آتی ہے اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحیح مسلم میں روایت ہے. کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم یمن کی طرف بھاگے، کشتی میں سوار تھے، ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی. ہم نے اپنے اپنے بتوں کو تو اٹھایا ہوا تھا، کوئی لات تھا، منات تھا، عزا تھا، یعوق تھا، نصر تھا، سارے ہمارے ساتھ تھے. جب ہماری کشتی پھنس گئی ہم نے ان کی دعائیں دینی شروع کر دی، یا لات مدد، یا عزا مدد، یا حبل مدد. جو ان کو پکارتے جائیں ہماری کشتی مزید پھنستی جائے. جب ہم نے دیکھ لیا کہ اب تو ڈوبنے ہی والے ہیں، بچاؤ کا کوئی سہارا، کوئی راستہ نہیں ہے، اے اللہ کے نبی ہم نے ان بتوں کو اٹھایا، پانی کے حوالے کر دیا، دریا میں پھینک دیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے نبی ہم نے اپنے بتوں کو چھوڑ کر جو ہی آپ کے اللہ کو آواز لگائی ہماری کشتی فوراً پار لگ گئی. من ربک؟ اے قبر میں آنے والے کس کو رب مانا؟ کس کو رب کہا؟ کس کی عبادت کرتا رہا؟ کس کو مصیبتوں میں پکارتا رہا؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہیں. رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہاں سے آواز لگائی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ میں مشکل میں پھنس چکا ہوں، سمندروں میں، پانی میں، مچھلی کے پیٹ میں، لیکن عقیدہ میرا کیا ہے کہ اگر کوئی مشکل کشائی کر سکتا ہے عرش والے رب تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے بھی جواب میں کہا اگر یہ یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتا قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا. جس کو رب مانا جائے اس کو مصیبتوں میں پکارا جاتا ہے، اس کو مشکل کشائی کے لیے آواز دی جاتی ہے. ہم نے کس کو رب مانا؟ یہ پریکٹیکل ہے، زبان سے کہو یا نہ کہو. عملی زندگی کیا بتاتی ہے؟ جس کو مصیبت میں، مشکل میں پکارا جائے وہ اللہ ہے، بغیر اسباب کے. اسباب تو یہ ہے مجھے سانپ نے کاٹا اور آپ سامنے کھڑے ہیں اور میں آپ کو پکاروں، یہ تو اسباب ہے.
یہ تو تحت الاسباب ہے، آپ میری مدد کر سکتے ہیں، آپ سے کہوں پانی پلا دو، آپ پلا سکتے ہیں، لیکن جہاں اسباب نہیں، کشتی میں سوار ہو رہا ہوں اور بجائے اللہ کو پکارنے کے یہ کہوں مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، تو میں نے مشکل میں علی کو پکارا، ایک اللہ پر ایمان ختم ہو گیا۔ من ربک پریکٹیکل لائف بولے گی میں نے کس کو رب مانا؟ ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو، ہم کس کو رب مانتے ہیں؟ اگر مصیبت کے اندر زبان سے یا علی مدد نکلتا ہے، اگر تکلیف میں زبان سے یا رسول اللہ مدد نکلتا ہے، اگر مصیبت میں زبان کہتی ہے ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی، مصیبت ہو، دکھ ہو، خشکی ہو، تری ہو، ہر جگہ پہ یا علی مدد کہو، علی فوراً تمہاری مشکل کشائی کر دیں گے۔ اگر یہ عقیدہ ہے پھر ہم نے اللہ کو رب نہیں مانا، پھر قبر میں میری زبان نہیں کہے گی ربی اللہ، میرا اللہ رب ہے، کیونکہ ہم نے اس اللہ کو مشکل میں پکارا نہیں، ہم تو اس کو چھوڑ کر کبھی علی کو پکارتے تھے۔ اور پنجاب والے کہا کرتے تھے حق بہو تک بہو یاری اڑیا پار لائیں، کہ کشتیاں ڈوب جائیں 11ویں والا بابا باہر لگا دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس اللہ کو پہچانیے، اس اللہ کی ذات کو پہچانیے، اس اللہ کی صفات کو پہچانیے، پھر اس اللہ پر پختہ ہو جائیے، عبادت اس اللہ کی کریں، پکارے اس اللہ کو، نظر اس اللہ کے نام کی، نیاز اس اللہ کے نام کی، اس اللہ کو چھوڑ کر نہ کسی کی پکار ہو، نہ نظر ہو، نہ نیاز ہو، نہ اس کے عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے۔ پھر زبان کہے گی ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ اور اگر ہم غیروں کو پکارتے رہے، شادی ہو گئی 3-4 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی، کسی نے پٹی پڑھائی بے وقوف، تو پاکستان میں رہتا ہے اولاد نہیں ہوتی، یہ بابا ڈولے شاہ گجرات کے اندر دربار ہے، اس کی بیری کے نیچے جا کر چادر بچھا کو بکرے کی نیاز دے کے منت مان لو، پتا گرے گا بیٹی ہو جائے گی، بیر گرے گا بیٹا ہو جائے گا، تو کیوں پریشان ہے؟ اب یہ اولاد مانگنے کے لیے غیروں کے در پہ ہے، کبھی اس قبر پہ جھکتا ہے، کبھی اس قبر پہ جھکتا ہے، کبھی اس پیر کے دربار کی خاک اپنی بیوی کو چٹاتا ہے، کبھی کسی دربار کے ٹکڑے چٹاتا ہے۔ اس نے اللہ کو اپنا اولاد دینے والا تسلیم ہی نہیں کیا۔ اور اللہ کتنا بے نیاز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ہے اور آخری بیٹا دم توڑ رہا ہے ابراہیم، آسمان کی طرف منہ کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، جیسے زبان حال سے کہہ رہے ہوں اللہ اگر تو چھوڑ دے اس کو زندہ رہنے دو تو کوئی تجھے روک نہیں سکتا، اور اگر تو اٹھا لے میں تجھے ٹوک نہیں سکتا۔ بالآخر دم توڑ گئے، ابراہیم فوت ہو گئے، کفار مکہ نے تانے دیے کہ اس کی تو اولاد ہی نہیں، یہ تو دم کٹا ہے، لیکن مالک کا اعلان گونج رہا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے صرف بیٹیاں دے دوں، جس کو چاہے صرف بیٹے دے دوں، جس کو چاہوں ملا جلا کر دے دوں، جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں، پوری دنیا کے دھکے کھا لے اس کو اولاد نصیب ہی نہ ہو، چاہوں تو محمد کی گود کو خالی کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ ہے۔ اگر آپ نے اولاد مانگتے ہوئے کسی اور طرف اپنے آپ کو جھکا دیا تو سمجھ جائیے آپ نے اللہ کو اللہ نہیں مانا۔ جب آپ نے اللہ کو اللہ مانا، اللہ کو رب مانا، اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ صرف اس کی عبادت کریں، نظر صرف اس کے نام کی دیں۔ آپ کی دکان پر آئے گا اور کہے گا نظر اللہ نیاز حسین، اگر آپ نے 1 روپیہ اٹھا کے اس کے کشکول میں ڈال دیا آپ کی ساری عمر کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ کیوں؟ یہ مال خرچ کرنا، مال کی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب آپ نے حسین کے نام پہ یہ روپے خرچ کیے آپ نے اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر دیا۔ قبر میں نہیں زبان کہہ سکے گی ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وہاں پھر یہی نکلے گا ہاں لا ادری قلت کما یقول الناس، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔
لوگ کہتے تھے یہ مشکل کشا ہے، میں کہتا تھا یہ مشکل کشا ہے. لوگ کہتے تھے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، میں کہتا تھا بالکل ٹھیک بات ہے، یہ خواجہ ہی غریب نواز ہے، یہی بندہ نواز ہے، یہی بندہ پرور ہے. اس اللہ کا تعارف اللہ کے لیے حاصل کر لیجئے، اس اللہ پر پکا اور پختہ ایمان لے آئیے، اگر چاہتے ہو یہ قبر جنت کا باغ بن جائے. دوسرا سوال، اور بڑی توجہ کا سوال، جس نے یہ کہہ دیا ربی اللہ، فرشتہ پھر پوچھے گا من نبیک، تیرا نبی کون ہے، تیرا قائد کون ہے، تیرا امام اعظم کون تھا، تیرا قائد اعظم کون تھا، تیرا رہبر کون تھا، تیرا رہنما کون تھا، تیرا قدوہ کون تھا، تیرا آئیڈیل کون تھا، کس کو نبی مان کر آیا. یہاں بھی وہی حادثہ ہے، نہ ہم نے اللہ کو پہچانا، نہ رسول اللہ کو پہچانا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ رب کی شان پتہ لگی، نہ رسول اللہ کی شان پتہ لگی. اسی لیے رب کو چھوڑ کر کبھی کالے جھنڈے کے سامنے گر گئے، کبھی سبز جھنڈے کے سامنے گر گئے. بیماری آئی، مقدمے میں پھنس گئے تو جوتیاں اتار کے درگاہ پہ جا رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری. ارے بھلے آدمی، یہ تیری کھوٹی کھری کر سکتا تو خود کبھی قبر میں دفن ہوتا، اس کی تو اپنی کھری کھوٹی ہو گئی تھی. ہم نے نہ اللہ کا تعارف حاصل کیا، نہ قرآن کو ترجمے سے پڑھا، نہ حدیث رسول کو پڑھا، اس لیے چلتے ہیں یار لوگ ادھر کو ہم بھی چل پڑتے ہیں. دوسرا سوال قبر کا، تیرا نبی کون، اور ہمارے نبی کون ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کون ہوتا ہے؟ جس کے راستے پہ چلا جائے، جس کا طریقہ اختیار کیا جائے، جس کی راہ پر چلا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بارے میں خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، آدم کی ساری اولاد کے سردار محمد الرسول اللہ. لواء الحمد یوم القیامت یدی، قیامت کے دن اللہ کی تعریف کا جھنڈا محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. آدم ومن سواء تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک کو چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی. جیسے اس امت نے اللہ کو نہیں پہچانا، ویسے رسول اللہ کو نہیں پہچانا. نبی کی شان ہمیں پتہ نہیں، نبی کا مقام ہمیں پتہ نہیں. حالانکہ یہی نبی سوئے ہوئے آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، دو فرشتے اترتے ہیں. ایک کہتا ہے ذرا اس نبی کی مثال تو بیان کرو. کہا اس کی مثال یہ ہے، کسی نے گھر بنایا، گھر سجایا، گھر میں دسترخوان لگایا، پھر اپنے نمائندے کو باہر لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھیج دیا. جس نے اس نمائندے کی بات پر لبیک کہا وہ گھر میں بھی آیا، دسترخوان پہ بھی بیٹھا، نعمتیں بھی کھائی. اور جس نے نمائندے کی بات نہ مانی، نہ وہ گھر میں آ سکا، نہ میوے کھا سکا، نہ دسترخوان پہ بیٹھ سکا. کہا اس کو فٹ بھی کرو، تطبیق بھی دو. کہا تطبیق یہ ہے گھر بنانے والا اللہ، گھر اللہ کی جنت، دسترخوان جنت کی نعمتیں، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر. 70 سال تک سفر ہوتا رہے گا اور جنت کے درختوں کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی. گھر بنانے والا اللہ، گھر اللہ کی جنت، دسترخوان جنت کی نعمتیں، اور جنت کی طرف بلانے والے صرف محمد الرسول اللہ. جس نے اس نبی کی بات کو مانا وہ جنت میں آیا، جنت کے میووں کو کھایا. اور جس نے محمد کی بات کو ٹھکرا دیا اس نے اصل میں رب کی جنت کو ٹھوکر مار دی. یہ نبی کتنی شان والے، کتنے مقام والے. آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، کہتا ہے ہوا ہوا، یہی وہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا میں تول کر تو دیکھوں. نبی کو ایک پلڑے میں بٹھا کر 2 بندوں سے تولتا ہے، نبی کا پلڑا بھاری رہتا ہے. وہ 10 سے تولتا ہے، نبی کا پلڑا بھاری رہتا ہے. وہ 100 سے تولتا ہے، اکیلے نبی کا پلڑا 100 پر بھاری رہتا ہے. اس کا ساتھی فرشتہ کہتا ہے کس کو تول رہا ہے؟
امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقابلہ 1000 سے کرتا ہے۔ اگر تو ایک پلڑے میں